بسم الله الرحمن الرحيم. خبر إن وأخواتها كم هي الأحرف المشبهة بالفعل وما هو عملها؟ جواب نمبر 82. الأحرف المشبهة بالفعل ستة: إنا، أنا، كأنا، لكن، ليت، ولعل. وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، نحو إن الله عادل. هذه فائدة سميت هكذا لأنها مبنية الأواخر على الفتح كالماضي مع بنائها على ثلاثة أحرف فصاعدا، ولوجود معنى الفعل في كل منها. فمعنى إن وأن التوكيد، وكأن التشبيه، نحو كأن زيدا أسد، ولكن استدراك، نحو زيد عالم لكنه شرير. وليت التمني، نحو ليت الشباب يعود، وليت الجاهل عالم. ولعل، ويقال فيها عل الترجي والإشفاق، ويقال فيها عل الترجي والإشفاق، نحو لعل الصديق يزورنا، ولعل الداء عزالنا، ولعل الداء عزال. غالباً یہی ایک سوال ہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں وہ حروف جن کو فعل کے ساتھ شباہت دی گئی ہے 6 ہیں۔ فائدے میں بتا دیں گے شباہت کی وجہ کیا ہے۔ انا ہے اور انا ہے اور کانا ہے۔ سوال نمبر 82 میں یہ سوال کیا تھا کم ہی الحروف المشبہۃ بالفعل وما هو عملها، حروف مشبہہ بالفعل کتنے ہیں اور ان کا عمل کیا ہے؟ تو جواب میں آپ کو بتا دیا حروف مشبہہ بالفعل 6۔ کون سے ہیں؟ انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا، ولعل۔ انا ہے، انا ہے اور کانا ہے، لاکنا ہے، لیتا ہے اور لعل ہے۔ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، اور یہ حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، فَتَنْصِبُ الْمُبْتَدَا، اور مبتدا کو نصب دیتے ہیں، وَيُسَمَّى اسْمَهَا، اور مبتدا کو ان کا اسم نام رکھا جاتا ہے، وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ، اور یہ حروف خبر کو رفع دیتے ہیں، وَيُسَمَّى خَبَرَهَا، اور اس خبر کو نام رکھا جاتا ہے ان حروف کی خبر، نحو ان اللہ عادل۔ اب دیکھو پہلے اللہ عادل تھا، اللہ مبتدا عادل، اس کی خبر اب ان داخل ہو گیا تو ان نے اللہ کو اپنا اسم بنا کر نصب دیا، عادل کو اپنی خبر بنا کر رفع دیا۔ فرماتے ہیں حاضی فائدتن، یہ ایک فائدہ ہے، یہ ایک فائدہ ہے۔ اچھا، اس فائدے میں فرماتے ہیں سمیت ہکذا، ان حروف کو حروف مشبہہ بالفعل نام رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ لأنہا مبنیۃ الأواخر علی الفتح، اس لیے کہ یہ حروف جو ہے ان کا آخر مبنی ہے کس پر؟ فتح پر۔ دیکھو آپ کو سب میں نظر آئے گا انا نون کے اوپر فتح، انا نون کے اوپر فتح، کانا نون کے اوپر فتح، لاکنہ نون کے اوپر فتح، لیتا تا کے اوپر فتح، لعل لام کے اوپر فتح۔ تو جس طرح فعل کیا ہے، فعل کا آخر مبنی علی الفتح ہوتا ہے فعل ماضی کا، اسی طرح ان حروف کا آخر جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہے، کل ماضی، ماضی کی طرح، مع بنائہا علی ثلاثۃ احرف، باوجود کی مع بنائہا، ان کی بنا رکھی گئی ہے، علی ثلاثۃ احرف، 3 حروف پر، جیسے انا اور انا ہے اور لیتا ہے، ان کی بنا رکھی ہے 3 حروف پر، یعنی یہ 3 حروف پر مشتمل ہے۔ فصاعداً، پس اس سے زیادہ حروف پر مشتمل ہے، جیسے
کأنہ ہے 4 حروف پر مشتمل ہے، لکنہ ہے 4 حروف پر مشتمل ہے، لعلہ ہے 4 حروف پر مشتمل ہے۔ جس طرح فعل میں ثلاثی ہوتا ہے اور رباعی ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی کیا ہے، ثلاثی بھی ہے اور رباعی بھی ہے، لہٰذا ایک شباہت وضعی رکھتے ہیں فعل کے ساتھ۔ ہاں، اس وجہ سے ان کو مشبہہ بالفعل کہا ہے، چونکہ حروف کے تعداد اور وضع کے اعتبار سے فعل کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں۔ دوسری وجہ وَلِوُجُودِ مَعْنَى الْفِعْلِ فِي كُلٍّ مِّنْهَا، فعل کا معنی موجود ہونے کی وجہ سے ان میں سے ہر ایک میں۔ ان کا معنی کیا ہے؟ یعنی تحقیق، یعنی حققت، ان کا معنی بھی حققت، کان کا معنی تشبہت، لیکن کا معنی کیا ہے؟ ترجیت، لیت کا تمنیت، لعل کا معنی ترجیت آ جائے گا، لیکن کا معنی استدرکت ہے۔ شاید اسی بہن آپ نے کیا کہتے ہیں ادھر ترجیت کہا ہو۔ اب کیا ہے؟ ان اور ان تحقیق کے لیے کہ ان تشبیہ کا معنی دیتا ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ استدراک کا معنی دیتا ہے، لیتا تمنی کا، لعل ترجیح کا معنی دیتا ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ آگے خود بتا رہے ہیں ان کا معنی کیا ہے۔ فمعنی ان و ان التوکید، پس ان اور ان کا معنی توکید ہے، یعنی تاکید کرنا ہے۔ وَكَأَنَّ تشبیہ، اور کأن کا معنی جو ہے وہ تشبیہ دینا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ۔ نحو کأن زیدا اسد، گویا کہ زید اسد جیسا ہے۔ اب زید کو اسد سے تشبیہ دی، کس چیز میں تشبیہ دیے؟ شجاعت میں تشبیہ دیے۔ میں نے عوامل میں آپ کو عرض کر دیا ہے کہ تشبیہ دینے میں کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، وہ میں نے بتا دیا ہے، یہاں اجمالاً بتا دوں گا لیکن تفصیلاً نہیں۔ ایک ہے مشبہ کا ہونا ضروری ہے، دوسرا مشبہ کا ہونا ضروری ہے، تیسرا مشبہ بہ کا ہونا ضروری ہے، چوتھے نمبر پہ عادات تشبیہ کا ہونا ضروری ہے، پانچویں نمبر پہ وجہ شبہ کا ہونا ضروری ہے۔ اب کیا ہے؟ کأن نے زیدن کو اپنا اسم بنا کر نصب دیا، اسدن کو اپنی خبر بنا کر رفع دیا، ولیکن، اور لیکن کا معنی ہے الاستدراک، استدراک کا مطلب یعنی سابقہ کلام سے جو وہم پیدا ہوتا تھا اس کو دفع اور دور کرنا ہے۔ نحو زید عالم لیکنہ شریر، زید جاننے والا ہے لیکن شرارتی ہے۔ اب کلام سابق سے کیا پیدا ہوتا تھا؟ ہو سکے زید عالم ہے کہا تو عالم ہے تو پھر بڑا مخلص ہے، بڑا اچھا ہے، یہ وہم پیدا ہوتا تھا۔ اب اس وہم کو دور کرنے کے لیے لیکنہ نے بتلا دیا لیکن وہ شریر ہے، شرارتی ہے۔ اچھا، اب لیکنہ نے ہو اسم کو نصب دیا، شریرن خبر کو رفع دیا۔ چلو، لیت کا معنی کیا ہے؟ التمنی، لیت کا معنی تمنی ہے۔ نحو لیت الشباب یعود، کاش جوانی پلٹ آتی۔ اب لیتا کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل ہے، الشباب اس کے لیے اسم ہے، یعود اس کی خبر ہے۔ ولیت الجاہل عالم، ہاں کاش جاہل عالم ہوتا۔ اب لیتا کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل، الجاہلہ اس کے لیے اسم، عالم اس کی خبر ہے۔ ولعل، ہاں، اور لعل یہ الترجی والاشفاق، لعل کا معنی ہے ترجی اور اشفاق۔ وَيُقَالُ فِيهَا اللہ، اور لعل میں اللہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ نحو لعل الصدیق یزورنا، ہاں امید ہے کہ دوست ہم سے ملاقات کرے۔ اب دیکھو، لعل حروف مشبہ بالفعل، الصدیقہ اس کے لیے اسم، یزورنا فعل و فاعل مفعول اس کے لیے خبر۔ لعل الداء عجال، امید ہے کہ بیماری ختم ہو جائے۔ اب کیا ہے؟ لعل حروف مشبہ بالفعل، الداء اس